اب میں نہایت ادب کے ساتھ دعوت خطاب دوں گا. ہمارے مہمان ہیں کافی دیر سے بیچارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے جو مقامی ذاکر ہیں ان کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے مہمان ہیں ان کو پڑھنے دیں. علامہ حیدرآباد صاحب سے کہ وہ ریگولر ہو. محمد عالم صاحب محمد عالم محمد صاحب تفریح ہوئے. ان کے بعد شوکت صاحب وہ خطاب فرمائیں گے. آپ کے مہدی پاس تشریف لا چکے وہ خطاب فرمائیں گے. ان کی آمد کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، ہر محمد والے محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین واولادہ المعصومین حجج اللہ اولیاء اللہ. واشہد انک نعم الرب واشہد ان محمدا نعم الرسول واشہد ان علیا نعم المولا وامیر المومنین واولادہ المعصومین حجج اللہ واولیاء اللہ. واشہد ان سیدہ عصمت اللہ الکبریٰ واولادہ المعصومین حجج اللہ واولیاء اللہ. واشہد ان صاحب العصر والزمان حجت اللہ علی الخلق. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضی والسید النساء. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد والحسن والحسین وعلی الائمة الراشدین ومن آل طہ ویاسین. ولعنت اللہ علی منکر فضائلہم ومناکبہم ومصائبہم خصوصا منکر ولایتہم وعزائہم. ولعنت اللہ علی منکر عظمت سادات عظمت سادات عظمت اللہ. ولعنت اللہ علی منکر حرمت سادات حرمت سادات حرمت اللہ. بلند تر صلوات. سب سے پہلے دعا ہے ہمارے پڑھنے والے وارث کا جلدی سے پہلے کیوں ظہور ایمان کی دعا کیوں مانگی ہے؟ اس لیے تاکہ محمد و آل محمد کے تمام ظاہری اور باطنی دشمنوں سے انتقام اور محمد و آل محمد کا پاکرانہ کربلا سے پہلے جس طرح مدینے میں آباد و شاد تھا ظہور کائنات دوبارہ اور ہمارے مولا صاحب العصر والزمان کا جو مقصد اعلیٰ ہے وہ جلدی سے بھی پہلے پورا ہو جائے. برائے ظہور حجت خدا بلند تر صلوات. اور تھوڑا آگے تشریف سے اللہم صلی علی آگے آگے وقت انتہائی مختصر ہے. زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا. جتنے ہیں آپ جتنا بولیں گے ہم اتنے گوہر آپ کی طرف اچھالیں گے. آپ نہیں بولیں گے ہم بھی اپنا وقت گزار کے چلے چلے. چند جملے ہم سیرت رسول سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمومی طور پر دو لفظ استعمال کرنے کے بعد ایک سورت ایک سیرت. ایک سورت ایک سیرت. کہتے ہیں سورت نہیں دیکھنی چاہیے سیرت دیکھنی چاہیے. سورت نہیں دیکھنی چاہیے سیرت دیکھنی چاہیے. میں نے بات کرنی ہے سیرت محمد مصطفیٰ جس کی سورت بھی سورت اللہ ہے جس کی سیرت سیرت الہیہ ہے جس کی سورت سورت اللہ ہے جس کی سیرت سیرت الہیہ ہے. اور محمد مصطفیٰ کی سیرت جو بھی پڑھتا وہ 17 ربیع الاول سے شروع کرتا 28 سفر میں ختم کر دیتا. حتیٰ کہ محمد کی سیرت 17 ربیع الاول سے نہیں شروع ہوتی بلکہ آدم سے بھی 9 لاکھ سال پہلے عالم نور سے شروع ہوتی ہے. بلکہ جملے بدلوں
میں 9 لاکھ سال پہلے آدم سے نہیں، بلکہ جب نہ زمان تھا نہ مکان تھا، محمد تھے۔ اچھا یہ حدیث تو سنوئی نا، مشہور زمانہ حدیث، کن تو نبی آدم و بین الماء والطین، محمد مصطفیٰ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ میں نے جملہ بدل کے کیا کہا کہ جب نہ زمان تھا نہ مکان تھا، محمد مصطفیٰ تھے، وقت نہیں تھا، اسپیس نہیں تھا، زمان اور مکان نہیں تھا، محمد تھے۔ سلمان فارسی نے پوچھا تھا امیر کائنات سے، یاری جب کچھ بھی نہ تھا، زمانہ بھی نہیں تھا، آپ کہاں تھے؟ مولا امیر کائنات نے مثلاً سوال کیا تو پھر سن، نہ ہوں موجودین فی خامس علم اللہ، کہ جب کچھ بھی نہ تھا ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے، جب کچھ بھی نہ تھا ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے۔ جو اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتا رہا تو کنز بن کے رہتا رہا۔ یہ بھی مشہور زمانہ حدیث ہے، مشہور زمانہ حدیث ہے، بچے کو یاد کون کنز مخفی، اللہ کہہ رہا ہے میں ایک مخفی خزانہ میں نے میں ظاہر ہو، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، فخلقت یا محمد، اے محمد میں نے تجھے ظاہر کر دیا۔ جملہ بدل کے ترجمہ کرنا، اللہ نے کہا میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا میں ظاہر ہوا، جب اللہ ظاہر ہوا تو کیا ہوا؟ محمد ہوا۔ حدیث قدسی ہے، جب اللہ ظاہر ہوا، درود پڑھیں محمد جب اللہ ظاہر ہوا، محمد ہوا، پھر لا تعداد زمانے، حتیٰ کہ زمانہ بنا نہیں تھا، اللہ جانے لفظ نہیں، کیونکہ ہم نے لفظوں کی گفتگو کرنی ہے، اس حقیقت کو لفظوں میں لانا تھا کہ لفظوں میں آ نہیں سکتی، کیونکہ محمد اس وقت بھی تھا، لفظ بھی نہیں تھے، معانی بھی نہیں تھے، ہم لفظوں کی مجبوری ہے۔ اللہ نے لا تعداد زمانے لگا کر محمد مصطفیٰ کو اپنا مکمل تعارف بنایا، اور پھر محمد کے ذمہ 2 کام لگائے، مخلوق کی تربیت کرنا اور اللہ کا تعارف کرانا۔ اس لیے لا تعداد زمانے لگا کر اللہ نے محمد مصطفیٰ کو اپنا مکمل تعارف بنایا، تربیت کر کر۔ اسی لیے مولا رسول خدا نے فرمایا تھا میری تربیت اللہ نے کی ہے، میں نے علی کی تربیت کی ہے۔ جب اللہ نے محمد کی تربیت کی، محمد اللہ جیسا ہو گیا، جب محمد نے علی کی تربیت کی، علی محمد جیسا۔ بس لا تعداد زمانے لگا کے محمد کو اللہ نے اپنا مکمل تعارف بنا دیا، اور پھر ساتھ اعلان کر دیا اے محمد جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے تجھ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جو تجھ سے لڑا وہ مجھ سے لڑا۔ اور پھر یہی بات بڑھاتے بڑھاتے علی نے، محمد نے علی کے لیے کہ یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، جو نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے تجھ سے محبت اس نے مجھ سے محبت، جس نے تجھ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جو تجھ سے لڑا وہ مجھ سے لڑا۔ اگلا جملہ سنیں،
جب اللہ ظاہر ہوا محمد کنت کنزن مخفیا، جب اللہ ظاہر ہوا محمد، پھر اللہ نے محمد کی پیشانی سے پسینے کے چند بوری قطرے دے 1,24,000 پیغمبر بنا دیے پیشانی کے پسینے سے 1,24,000 انبیاء بن گئے۔ میں پڑھ رہا ہوں سیرت رسول، اب 1,24,000 انبیاء جو معجزات دکھاتے رہے محمد کے پسینے کا ساتھ۔ اگر کوئی نبی پرندوں کا کیما بنا کر پھونک مار کر اڑا دیتا ہے تو محمد کے پسینے کا صدقہ، کوئی ٹھوکر مار کے مردے جگاتا ہے تو محمد کے پسینے کا صدقہ، کوئی آدم مسجود ملائکہ ہو جاتا ہے محمد کے پسینے کا صدقہ۔ جب محمد کا پسینہ مسجود ملائکہ ہو سکتا ہے تو جو محمد کا خون ہے وہ کیوں نہیں؟ 1,24,000 انبیاء کے تمام معجزات محمد مصطفیٰ کے پسینے کا صدقہ، تو پھر خون کیا؟ اس لیے کہا یا علی دم کا دم لہم کا لہم، دل پہ مت اسی حدیث میں جملے کہنے یا علی دم کا دم لہم کا لہم، اسی حدیث پر اصحاب کی محفل میں جو روایت سنانے لگا لطف لیجیے گا جملے میرے سامنے، یہی حدیث جو تم لوگ بیان فرمایا یا علی دم کا دم لہم کا لہم، تیرا گوشت میرا گوشت۔ صحابہ محمد مصطفیٰ کے سامنے تشریف فرمان، اسی حدیث کو محو گفتگو بنا کر گفتگو ہو رہی۔ رسول خدا سے جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا نبی اللہ، آپ نے جو علی کو مخاطب کر کے کہا دم کا دم لہو کا لہو، یہ حقیقت ہے کیا؟ اس حدیث کے رمز کو سمجھ، جا کے سنا، حوالے پہلے دے جو میں روایت پڑھے گا حوالے کتاب عرفان حجت، کتاب آپ کی دوسری کتاب فکری و لسان احوالات مولا صاحب عصر و زمان، تیسری کتاب معرفت نفس الہی۔ ان تینوں کتابوں میں میرا روایت بنا سکتا ہوں، تینوں کتابیں ہیں۔ اب اس حدیث کے جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول سوال کے یہ جو آپ نے علی کو کہا ہے لہو کا لہو لہو کا دم، اس میں رمز، اس میں راز۔ اب محمد مصطفیٰ کو دو طرح کا جواب دیا، ایک زبانی، آپ مجھ سے کچھ پوچھیں، ایک میں زبانی بتاؤں، ایک میں دکھاؤں، تو دونوں میں بڑا فرق۔ زبانی بتانا اور دکھانا اور محمد مصطفیٰ نے زبانی نہیں بتایا کہ جب پوچھ لیا تو پھر دکھاؤں کیوں کہ بس ابھی تمہیں جواب دیتا ہوں، بس مسجد نبی کے دروازے پہ محمد مصطفیٰ کی آنکھیں گئی، وہاں سے علی داخل، بس علی کا داخل ہونا تھا، محمد مصطفیٰ علی کی تعظیم کے لیے اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، تمام صحابہ کھڑے ہوئے، علی خرامہ چلتے چلتے محمد مصطفیٰ کی جوئی قریب پہنچے، محمد مصطفیٰ نے باہیں پھیلائی، علی نے باہیں پھیلائی، دونوں بغل گیر ہوئے، علی کا سینہ محمد کے سینے سے ملا، علی کا سینہ محمد کے سینے سے ملا، علی کا خون محمد کے خون میں ضم ہونا شروع ہوا، محمد کا گوشت علی کے گوشت میں، محمد کا نور
علی کے نور میں، علی کا راز محمد کے راز میں، علی کا راز محمد کے راز میں، علی کی انا محمد کی انا میں ضم ہو گئی، محمد کی انا علی کی انا میں ضم ہو گئی، بس پر علی موجود نہ رہے، محمد تنہا انائے مطلق بن کے مسکراتے رہے۔ علی محمد سے بغلگیر ہوئے، محمد علی میں ضم ہو گئے، علی نہیں موجود رہے، صرف تنہا محمد کھڑے ہوئے، ادائے مطلق بن کر مسکراتے رہے، دانتوں سے نور پھوٹ پھوٹ کے تمام عالم کو روشن کرنے لگا۔ صحابہ یہ منظر دیکھ کر حیران کھڑے ہیں، جیسے بدن سے روحیں نکل گئی۔ کچھ دیر یہ حالت برقرار رہی، اصحاب نے ہاتھ جوڑ کے کہا آئینہ علی کہاں ہے؟ کہا یا نبی علی، علی کہاں ہے؟ علی کو جلدی بلائیں، ہمارے دل بڑے گھبرا رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے مسکراتے کراتے کہا اچھا ابھی بلائے دیا جاتا۔ اب محمد مصطفیٰ نے علی کو لیا کہا آئینہ قیوم الاملاک، آئینہ مدبر الافلاک، آئینہ مبدی الکائنات، آئینہ حقیقت الموجودات، آئینہ عالم الغیب والمکاشفات، آئینہ اسد اللہ، آئینہ حلت الوحید العذاب العلیم، آئینہ صراط المستقیم، آئینہ دمہ دمی لہمہ لمی، آئینہ حلت جسمہ جسمی، نورہ نوری، نفسہ نفسی، روحہ روحی۔ محمد نے علی کو ندا دیا، بس ترجمہ کر کے جانے محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں صرف ترجمہ کروں گا، شرح کا وقت نہیں ہے۔ محمد نے آئینہ آئینہ قیوم الاملاک، کہاں ہے وہ علی جس نے تمام عالمین کو قائم کیا ہے؟ آئینہ مدبر الافلاک، کہاں ہے وہ علی جو تمام عالمین کا نظام چلاتا ہے؟ آئینہ مبدی الکائنات، کہاں ہے وہ علی جس نے کن کے کر کائنات بنا ڈالی؟ آئینہ حقیقت الموجودات، کہاں ہے وہ علی جو عالمین میں موجود ہر موجود کی حقیقت ہے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے سب موجود ہیں، ان کی حقیقت تو علی ہے۔ پھر آگے محمد مصطفیٰ نے ڈال دیا آئینہ عالم الغیب والمکاشفات، کہاں ہے وہ علی جو علم غیب ظاہر کرتا ہے اور چھپی ہوئی حقیقتوں سے پردہ ہٹا دیتا؟ آئینہ صراط المستقیم، کہاں ہے وہ علی جو صراط مستقیم ہے؟ پھر آگے فرماتے ہیں آئینہ الذی یعذب العذاب العلیم، کہاں ہے وہ علی جو عذاب کے مستحقین کو عذاب دے گا؟ کون دے گا عذاب کے مستحقین کو عذاب دینے والی ذات؟ علی کہتے کب دے گا؟ جب تمہارا بارواں آئے، عذاب وہاں نہیں ہوں گے، یہاں ایسے دعا کیا کرو مہندی چلی جائے برائے ظہور حجت خدا بلند تر پھر آگے ندا دیا محمد مصطفیٰ نے آئینہ اسد اللہ، کہاں ہے وہ اللہ کا شیر؟ آئینہ دمہ دمی لحمہ لحم، کہاں ہے وہ علی جس کا خون میرا خون، جس کا گوشت میرا گوشت؟ آئینہ الذی جسمہ جسم،
کہاں ہے وہی جس کا جسم میرا جسم، جس کا نفس میرا نفس، جس کا نور میرا نور ہے، جس کی روح میری روح؟ بس اتنا کہنا تھا محمد مصطفیٰ سے، نور برآمد ہوا، علی ظاہر ہو گیا۔ کہ یہی اس حدیث کی عملی تفسیر تھی، دموں کا دامی دموں کا ضرورت پڑے گا۔ دو جملے کل سب اربعین کے جلوسوں میں جائیں گے۔ اکثر زائرین جو حسرت رکھتے تھے اس بار بھی اربعین پہ جا کے نہیں جا سکتے، لیکن یقیناً کربلا کا اجڑا ہوا قافلہ آج بھی موجود۔ 1 سال کی قیدیں کاٹنے کے بعد کربلا کا لٹا ہوا قافلہ کربلا واپس آیا یوم اربعین پر۔ جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول یہ پہلے سے ہی مجاور تھے کربلا میں۔ دور سے اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھا، جب قافلہ کربلا سے بھی 2 میل دور تھا، مقتل گاہ سے 2 میل دور تھا، کہ جابر نے ان کی نظر کمزور ہو چکی تھی آخری وقت۔ جابر نے اپنے ساتھ وجود ظاہری جگہ جلدی سے مجھے اس قافلے تک لے جاؤ، اس قافلے کو ایک قافلہ یہی رک جائے، محمدوں سے اتر کر سب پیدل مقتل گاہ کی طرف آئے، کیونکہ یہ غازی کا حکم۔ بس جابر قریبوں سے قافلہ رک گیا، قافلے کو روکا گیا۔ جب جابر نے قافلے کو روک دیا، بیویوں نے محمود رسول کرنے کا ارادہ کیا۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے میرے آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، میری نظر مقتل گاہ کی طرف پڑی، تمام قبریں پھٹی، تمام شہداء کربلا برآمد ہوئے، اسی طرح زخمی حالت میں عباس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، خون جاری ہے، علی اکبر ظاہر ہوئے، سینے میں بچی کا نشان، خون جاری۔ جابر کہتا ہے میں نے منظر یہ دیکھا، عباس نے سابقہ دستور کے مطابق بڑھ کے شریک ابو حسین بی بی کو نالے پیش، آگے بڑھ کے اپنا ذات پیش کیا، بی بی زمین پر آئی، بس علی اکبر نے بڑھ کے اپنی پاک ماں کو اتارا۔ جب تمام بیویاں اتر گئی، عباس نے مجھے طرف جلال کی نظر سے دیکھا، کہا جابر کیا نظر کر دیا ہے، یہ پردادار توحید و رسالت ہے، تو پہچان نہیں سکا۔ جابر بن عبداللہ انصاری قدموں پہ گرا، کہا مولا میں نہیں پہچان سکتا۔ بس یہ منظر جابر کی آنکھوں سے ختم ہوا، مولا سجاد کے قدموں پہ گرا، کہا مولا میں معافی چاہتا ہوں۔ مولا رو کے فرماتے ہیں جابر معافی کس بات کی چاہتا ہے؟ کہا مولا ادب کا جملہ عرض کرنے لگا، اگر سمجھ آ گیا بستر پہ بھی ماتم کرو گے۔ کہا مولا میں معافی یہ نہیں مانگنا چاہتا، میں نے قافلے کو روکا۔ مولا میں اس بات کی بھی معافی نہیں مانگنا چاہتا کہ میں نے بیویوں کو محمودوں سے اترنے کا حکم دیا۔ کہا مولا معافی میں اس لیے مانتا ہوں، گو کہ میری نظر ضعیف ہو چکی ہے، لیکن میری نگاہ پاک محمودوں پہ پڑی تو ہے نا، میری نگاہ پاک محمودوں پہ پڑی تو اس کا یہ کہنا تھا۔ مولا سجاد نے ماتم کر کے جابر کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا جابر ہم نے معاف کیا، لیکن اب یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات ہے۔ ہم نے کوفہ و شام کے بازار اور دربار میں جو اجر رسالت دیا ہے تو ہمیں پہچان نہیں سکا۔ جابر کہتا مولا نہیں پہچان سکا، کیونکہ مدینے سے آخری جملہ کہ جب مدینے سے مولا آپ کا قافلہ چلا تھا 53 محمل بیویوں کے، مولا یہ صرف 3 محمل والے، مولا باقی محمل کہاں گئے، باقی بیویاں بچے کہاں گئی؟ مولا سجاد باتوں کر کے کہتے ہیں بس قافلہ ہمارا کربلا سے چلا، بس قافلہ چلتا رہا، زمین ہلتی رہی، آسمان کانپتا رہا،
لعنت اللہ علیہ دعا کریں کہ پردے والا بارش جلد کرے برائے ضرور ہے حجت خدا بلند سب